الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. قرآن پاک کی اس صورت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کے اندر شب قدر کی فضیلت کو بتایا گیا ہے. شب بولتے ہیں رات کو، اور قدر بولتے ہیں عزت کو، احترام کو. شب قدر کے معنی ہوتا ہے عزت والی رات، احترام والی رات، قدر والی رات، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر قرآن نے کہا ہے. تو عربی کے اندر اس کا نام ہے لیلۃ القدر، اردو میں اس کو کہتے ہیں عزت والی رات، اور ہم اسے بولتے ہیں شب قدر. حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص شب قدر کو، لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا، چاہے وہ قرآن پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، دعا مانگتا رہا، کسی بھی طریقے سے اس نے اس قدر کی رات کو، شب قدر کو، وہ اللہ کی یاد میں لگا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کا بدلہ یہ ہے اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے شب قدر کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے
پوری ایک صورت اتاری، پوری صورت نازل فرمائی، اور اس صورت کا نام رکھا سورۃ القدر۔ سورت کا نام بھی سورۃ القدر رکھا۔ جس طرح اس رات کا نام قدر ہے، عزت والی رات، احترام والی رات، اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو صورت آئی ہے وہ اماں پارے کی صورت ہے، سورۃ القدر اس کا نام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں انا، یہ جمع کا صیغہ ہے، سنگولر اور پلورل، جمع کا صیغہ۔ انا کے معنی ہم نے، انزلناہ اس قرآن کو اتارا ہے، فی لیلۃ القدر اس عزت والی، احترام والی اور قدر والی رات کے اندر۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو لوح محفوظ کے اندر جمع فرمایا۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تختی ہے، جیسے چھوٹے بچے جب مکتب پڑھنے جاتے ہیں نا، وہ پاٹی اور سلیٹ لے کے جاتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تختی ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ۔ اللہ نے اس لوح محفوظ کے اندر اس قرآن کو جمع فرمایا۔ قرآن کو جمع کرنے کے بعد آسمانی دنیا کے اوپر ایک ہی بار اس کو شب قدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ پھر آسمان دنیا سے زمین کے اوپر 23 سال کے عرصے میں جیسی ضرورت پڑتی تھی ویسے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ یہ قرآن کے اترنے کا ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں جمع فرمایا جو خود اللہ کے پاس میں ہے۔ پھر وہاں سے آسمان کے اوپر آیا، جو آسمان کے اوپر فرشتے رہتے ہیں، جبریل امین۔ جبریل امین کے پاس اللہ نے قرآن کو ایک ہی بار میں لیلۃ القدر کی رات میں بھیجا، پورا قرآن۔ اس کو بولتے ہیں آسمان دنیا کے اوپر قرآن کا آنا۔ پھر وہاں سے جو زمین پر آیا ہے یہ 23 سال کے عرصے میں آیا۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ، ہم سب کے پیارے آقا، آخری نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن اترا۔ قرآن کیسے اترا؟ صحابہ کرام جیسے جیسے ایمان میں داخل ہوتے رہے لوگ، اور لوگوں کو مسائل زندگی گزارنے کے طریقے سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا۔ کوئی مسئلہ پیش آیا، صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ بات پیش آ گئی ہے، یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ آپ صحابہ سے کہتے انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کوئی آسمان سے حکم بھیج دے۔ صحابہ کی طلب ہوتی تھی اور اوپر سے قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں نازل ہوتی تھی۔ اس طریقے سے 23 سال کے عرصے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا۔ ایک ہی بار میں لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے اوپر یہ قرآن اس رات کو اترا۔ یہ اس رات کو فضیلت حاصل ہے۔ تیسری فضیلت، مفتی شفیع صاحب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر معارف القرآن، سب سے آسان تفسیر ہے اور سب سے مشہور تفسیر ہے، تفسیر معارف القرآن۔ جب مفتی صاحب یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان گئے تو وہاں ریڈیو کے اندر انہیں قرآن کی تفسیر سنانی ہوتی تھی، تو روزانہ ایک درس تیار کرتے، ایک سبق قرآن کا تیار کرتے اور ریڈیو کے اندر وہ اس درس کو جاری کرتے۔ اسی کو انہوں نے لکھت شکل میں بھی جمع کیا تو وہ قرآن کی تفسیر بن گئی، اس کا نام دیا معارف القرآن۔ معارف القرآن کی 8ویں جلد میں اس سورت کے ذیل میں لکھا ہے، اس سورت کا شان نزول کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اور اس جو یہ سورۃ القدر ہے اس کا شان نزول کیا ہے، اللہ نے اس سورت کو کیوں اتارا ہے۔ اس کا شان نزول لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ذکر کیا،
بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ نسل میں سے ہیں، تو بنی اسرائیل کی جو زندگیاں تھیں، جو عمریں تھیں، بہت لمبی عمریں تھیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی ایسا تھا، ایک مجاہد ایسا تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ رات کے وقت میں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا، اور دن کے وقت میں یہ جہاد بھی کرتا، پورا دن جہاد کرتا، پوری رات اللہ کے سامنے عبادت کرتا، اور 1000 مہینوں تک کا اس کا یہ عمل تھا۔ جب نبی نے امت کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو امت کو بڑا رشک آیا، صحابہ کو بڑا رشک آیا کہ ہم لوگوں کی عمر ہی کیا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 1000 سال کی اس کی ایسی عبادت، تو ہم اس کے ثواب کو کیسے پہنچیں گے؟ امت کے اس رشک پر، صحابہ کے اس رشک پر اللہ نے قرآن کے اندر سورت اتاری، اور سورت کے اندر ان کو بشارت دی، ان کو خوشخبری دی، میں نے تمہیں ایک رات ایسی دی ہے، اس رات کی عبادت کر لو، تم بنی اسرائیل کے اس عابد سے بھی عبادت میں اور ثواب میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس عابد کی عبادت، جہاد اور نمازیں 1 سال کی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھا ہوا ہے۔ اب کتنا بڑھا ہوا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ 10 گنا بھی بڑھا ہوا ہو سکتا ہے، 20 گنا بڑھا ہوا ہو سکتا ہے، اور 100 گنا بھی بڑھا کر اللہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے شب قدر کی عبادت جس کو مل گئی وہ اتنا نصیب والا ہے، اتنا نصیب والا ہے جس کو کوئی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام پورے رات ہی تہجد پڑھتے تھے، آپ کے گھر والے پورے سال ہی تہجد پڑھتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور رمضان کا آخری عشرہ آتا، آخری عشرہ 21 رمضان سے 30 رمضان تک، اسے آخری عشرہ کہا جاتا ہے، جب یہ رمضان کا آخری عشرہ آتا، آپ علیہ السلام اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور پوری رات جاگ کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر من آخری رمضان، شب قدر کو، قدر کی رات کو تلاش کرو رمضان کے اخیر عشرے کے اندر۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ ایک ہوتا عدد، ایک ہوتا طاق۔ عدد جس کا جوڑ برابر آ جائے، جیسے 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 یہ عدد ہے، 3، 5، 7، 9، 11 یہ طاق ہے۔ طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور ہمارے اکابرین نے اور خود نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا فوراً آپ مسجد میں آ کر معتکف بن گئے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ نے بھی اعتکاف کیا۔ جیسے ہی یہ عشرہ گزرا، جبریل امین نبی کے پاس آئے، فرمایا اے نبی جی، جس چیز کی آپ کو تلاش اور جستجو تھی وہ اس میں نہیں ہے، وہ آگے چلی گئی، وہ رات آگے آئے گی۔ آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا 11 سے لے کر 20 تک۔ جب یہ عشرہ ختم ہوا
پھر جبریل امین آئے، کہنے لگے اے نبی جی، جس چیز کی آپ کو تلاش اور جستجو تھی وہ اور آگے ہے۔ آپ نے تیسرے عشرے کا 21 سے لے کر 30 تک کا پھر اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تک حیات رہے، جب تک دنیا میں رہے، آپ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جب تک دنیا میں حیات رہی وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس لیے مردوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے من اعتکف عشرا من رمضان کحجین و عمرتین، جو شخص رمضان کے اخیر عشرے کے 10 دن کا اعتکاف کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ اب ہر غریب انسان حج نہیں کر سکتا ہے، حج تو مالدار ہی کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف ہر آدمی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے۔ 10 دن آ کے مسجد کا کونا پکڑ لو۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا دینا۔ نیتا لوگ بھی دھرنے دیتے ہیں، جب کوئی ان کا کام نہیں ہوتا ہے تو پوری اتنی پبلک کو جمع کرتے ہیں اور دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہماری یہ مانگ منظور کرنی پڑے گی تو یہاں سے ہٹیں گے ورنہ نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ کے در پہ اللہ کے بندے آ کے پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ملوث ہیں شہوات میں، سب چیزوں میں، لیکن یہ مبارک مہینہ آ گیا، اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم مغفرت نہ کرا سکے، اپنے مسائل حل نہ کر سکے تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتے ہیں 10 دن کے لیے، اپنے مسائل حل کر کے پھر عید مناتے ہیں۔ اس لیے 10 دن کے لیے اللہ کے در پہ پڑھنے کا نام، اللہ کے در پہ جھکنے کا نام، اللہ کا دربار پکڑنے کا نام اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کرنے کے لیے ایسی مسجد ہونی چاہیے جس مسجد میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ اور اذان کے ساتھ ہوتی ہو۔ کوئی مرد بھی جا کے گھر میں اعتکاف کرے تو مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر ہوگا۔ مردوں کا اعتکاف ایسی مسجد کے اندر جس مسجد میں 5 وقتہ نماز اذان اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، ایسی مسجد میں ہوگا اعتکاف۔ اعتکاف کی دوسری فضیلت، حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صرف 1 دن کا اعتکاف کرے، اس 1 دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں قائم کرتے ہیں۔ ہر خندق 7 زمین 7 آسمان سے بڑی ہے۔ اب سوچو اعتکاف کرنے والا جہنم سے کتنا دور چلا جاتا ہے۔ ایک خندق ہی اتنی بڑی ہے، 7 زمین 7 آسمان اس کے سامنے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو 3 خندقیں درمیان میں حائل ہو جائے گی، اتنی جہنم دور چلی جائے گی۔ یہ 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے، ثواب ہے۔ تو 10 دن کے اعتکاف میں بندہ جہنم سے کتنا دور چلا جائے گا ہم اندازہ اور حساب نہیں لگا سکتے ہیں۔ اعتکاف کی تیسری فضیلت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا بندہ جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، وَيَحْصُلُ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلٍ، اس کو ان تمام کی تمام نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے باہر نکل کر نہیں سکتا ہے۔ آپ اعتکاف کی حالت میں جنازے میں نہیں جا سکتے ہو، آپ کو بغیر جنازے میں جائے ہوئے جنازہ پڑھنے کا ثواب مسجد میں بیٹھے ہوئے ملے گا۔ آپ اعتکاف کی وجہ سے مریض کی عیادت کرنے نہیں جا سکتے ہو، آپ کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مریض کی عیادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب ثواب کتنا پتہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ صبح کے وقت مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کی سب فضیلتیں، یہ سب ثواب اعتکاف والے کو مسجد میں بیٹھے ہوئے مل رہا ہے۔ اس لیے
مسلمانوں سے درد مندانہ اپیل ہے، اعتکاف والی عبادت میں بالکل سستی، کاہلی، تغافل، غفلت نہ برتیں۔ ضرور اس عبادت میں حصہ لیں، کیا پتہ زندگی کتنی ہے، اگلا رمضان ملے یا نہ ملے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ رمضان اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، تو اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیں اور اعتکاف والا عمل ضرور کریں۔ جوانوں سے خاص طور پر ایک اپیل ہے، اعتکاف میں تو ہمارے جوان ساتھی بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں اعتکاف کے آداب اور فضائل پتہ نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کے پڑھنا، بس بندہ صرف 10 دن اللہ کا ہے اور اللہ ہی سے باتیں کرے گا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جوانوں کے اندر ان کے دوست ادھر سے ملنے آ رہے ہیں، ادھر سے ملنے آ رہا ہے، کوئی پکوڑے لا رہا ہے، کوئی جو ہے ٹکیاں لا رہا ہے، کوئی بریانی لا رہا ہے، محفل سجی ہوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی محفلیں چلتی رہتی ہے۔ اس سے ہمارا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک اعتکاف میں بڑا جو ہے ٹف مسئلہ ہے، اس لیے علماء سے مسائل معلوم کر کے اعتکاف کے پورے آداب پوری رعایت کے ساتھ اعتکاف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو سنت باقی ہو سنت پڑھ لو۔